مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مسلم گورنر ہاؤس پہنچ گئے تھے اور یہ محمد بن اشعث جو تھا اس نے امان لی تھی کہ آپ کے لیے امان ہے۔ تو جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر سپاہی کھڑے ہوئے تھے اور وہ پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا، وہاں سے اور لوگ پانی پی رہے تھے، جو کہ حضرت مسلم بن عقیل زخمی کافی تھے، پیاس بھی بہت شدت کے ساتھ لگی تھی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ مجھے تھوڑا پانی دے دیجئے، پیاس بہت شدت کے ساتھ لگی ہے۔ تو ایک ظالم آگے بڑھا اور کہا آپ کے لیے پانی نہیں ہے، آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ تو ایک محب اہل بیت تھے تو وہ آگے بڑھے اور اپنے غلام سے کہنے لگے کہ مسلم بن عقیل کو ایک پیالہ پانی دے دو، پانی کے لیے منع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس غلام نے مسلم بن عقیل کو پانی دیا۔ آپ نے جیسے ہی پانی پیا تو چونکہ زخم زیادہ تھا، دانت بھی ٹوٹ چکے تھے، ہونٹ بھی کٹا ہوا تھا، تو خون بہہ رہا تھا، تو پانی جیسے ہی منہ میں گیا تو وہ خون میں تبدیل ہو گیا، خون میں مل گیا، آپ نے کلی کر دی۔ دوبارہ پیا، پھر وہ خون میں بدل گیا، پھر کلی کر دی، پھر آپ کے 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے، اس پیالے میں گر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ شاید یہ پانی میرے نصیب میں نہیں ہے، اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا۔ تو اب محمد بن اشعث اندر گیا اور جانے کے بعد ابن زیاد سے اجازت چاہی کہ مسلم بن عقیل کو لے آئے ہیں اور ہم نے ان کے لیے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کے لیے امان ہے۔ تو ابن زیاد بہت آگ بگولا ہو گیا، غصہ ہو گیا کہ امان تم نے کیوں لے لی، ہم نے تمہیں کیوں بھیجا تھا؟ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم مسلم بن عقیل کو یہاں گرفتار کر کے لاؤ، امان کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم امان دے کے آئے ہو، بھیجو ان کو اندر جا کے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بول پایا۔ مسلم بن عقیل کو اس نے کہا کہ چلیے اندر۔ حضرت مسلم بن عقیل اندر آئے، ابن زیاد کا سامنا ہوا، تو چونکہ جیسے ہی لوگ ابن زیاد کے سامنے جاتے تو اسے سلام کرتے، مسلم بن عقیل نے سلام نہیں کیا۔ تو ایک کہنے لگا کہ آپ نے ابن زیاد کو سلام کیوں نہیں کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ سلام اس لیے نہیں کیا، اگر یہ میرے قتل کا خواہاں ہے، اگر یہ چاہتا ہے میرا قتل کر دے تو میں اس کو سلام نہیں کروں گا، اگر یہ مجھے قتل کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کا ارادہ میرے قتل کا نہیں ہے، تو پھر اس پر کافی سلام ہو۔ بات چلنے لگی، حضرت مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کا آمنا سامنا گورنر ہاؤس میں۔ حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہیں، تنے تنہا ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل محمد بن اشعث کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو کہتا تھا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ آخر تم نے یہ نظام درہم برہم کیوں کر دیا کہ یہاں کا، آپ کے آنے سے ہی یہاں کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میرے آنے سے یہاں نظام درہم برہم نہیں ہوا ہے، کیونکہ مجھے تو بلایا گیا تھا، مہمانی کے طور پر ہم آئے تھے، ہمارے آنے سے کب نظام درہم برہم ہونے لگا؟ نظام درہم برہم تو نے کیا ہے، تو نے آ کے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، بے گناہوں کو سزائیں دی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا ہے، اور آج دیکھ ہم پر بھی تو نے وار کیا اور میرے جان کا تو دشمن بنا ہوا ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو نظام درہم برہم میں نے کیا ہے، یہ نظام درہم برہم تو نے کیا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے نگاہ دوڑائی تو قریش سے ایک شخص تھا وہاں پر۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابن زیاد، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دینا، لیکن مجھے تھوڑی سی اس سے بات کرنا ہے اور میں اپنی یہ بات کو پوشیدہ رکھوں گا، اس سے اکیلے میں مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ مسلم بن عقیل نے اسے بلایا اور تھوڑی دور پر لے گئے، اس سے کہنے لگے کہ دیکھو میری 3 باتیں ہیں، ان کو پوری کر دینا، آپ قریش سے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ پوری کر دیں گے۔ اس نے کہا، اب وہ بھی ابن زیاد کا کتا ہی تھا، اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میری بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کچھ پیسے ہیں، وہ مجھے فلاں انسان کو یہاں دینے ہیں، وہ آپ دے دینا، تقریباً 700 درہم یا کچھ کم یا زائد وہ درہم تھے۔ کہا ٹھیک ہے اور بتاؤ؟ کہا دوسری بات تو یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے دفن کر دینا، میری لاش کو دفن کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے اور کیا ہے؟ کہا تیسری میری بات یہ ہے کہ میرے بھائی حسین اپنے پریوار کے ساتھ آ رہے ہیں
ان کو نہیں پتہ کہ یہاں کیا ماحول ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہاں پر کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، تو تم ایسا کرنا کہ میرے بھائی حسین کو خط لکھ دینا اور ان سے کہنا کہ وہ واپس چلے جائیں، یہ 3 میری باتیں پوری کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ ابن زیاد کا کتا وہاں پر یہ باتیں سن رہا تھا، اور آ کے اس نے ابن زیاد کے سامنے اور سب کے سامنے یہ باتیں ان کی ظاہر کر دیں، اور ہنسنے لگے یہ لوگ کہ دیکھو دیکھو یہ اکیلے میں لے جا کے یہ باتیں کہنا چاہتا تھا، اس نے یہ باتیں کہیں۔ مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے ہیں، اب ابن زیاد کی اور مسلم بن عقیل کی آپس میں باتیں ہوئیں، ابن زیاد آگ بگولا ہوا، غصہ ہوا، اور ابن زیاد نے کہا کہ اب تمہارے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب تمہیں قتل کروایا جائے گا۔ اپنے ایک کتے کو اس نے حکم دیا، اپنے غلام کو بلایا اور جلاد سے کہا کہ جاؤ چھت کے اوپر لے جاؤ اور ان کے سر کو تن سے جدا کر دو، سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے پھینک دو تاکہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پکڑ کے اوپر لے جا رہے تھے تو آپ اپنے بھائی حسین کو یاد کر رہے تھے کہ ان کا پریوار اور وہ لوگ آتے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ چھت پہ لے جایا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے سر کو ان کے دھڑ سے جدا کر دیا گیا اور سر کو جسم کے ساتھ زمین میں نیچے پھینک دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، اب ابن زیاد نے ہانی بن عربہ کو قتل کروانے کے لیے بازار کے بیچوں بیچ میں بھیجا کہ بازار کے اندر ہانی کو قتل کیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلنا بند کر دیے تھے، اتنی دہشت پھیل گئی تھی، لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ اپنے دروازے لوگوں نے بند کر دیے تھے اور گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ اب ہانی کو اس نے اپنے جلادوں کے ساتھ بازار میں بھیجا اور کہا بیچ بازار میں ہانی کو قتل کیا جائے۔ ہانی کو جب لے جایا جا رہا تھا تو ہانی پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ اس دن سارے لوگ جنہوں نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا تھا، اب کہاں گئے ہیں میرے قبیلے والے، کہاں گئے میرے پریوار والے، کہاں گئے میرے رشتہ دار، آؤ مجھے بچاؤ آ کے، اب مجھے قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ہانی نے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کوئی تو مجھے کوئی لکڑی دے دو، کوئی ہڈی دے دو، کوئی تلوار دے دو، کوئی ڈنڈا چھڑی دے دو تاکہ میں اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلوں، لیکن کوئی قریب نہیں آیا اور بازار کے بیچوں بیچ میں ابن زیاد نے قتل کروا دیا ہانی کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 فرزند بھی آئے ہوئے تھے، ان کے 2 بچے بھی آئے ہوئے تھے۔ اب اس نے حکم دے دیا، اعلان کروا دیا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو بھی اپنے گھر میں جگہ دے گا، جو بھی اپنے گھر میں چھپائے گا، تو اس کا حال بھی ہانی کی طرح ہوگا، اس کا حال بہت برا ہوگا، یاد رکھنا۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کیے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے شاید طوا کے گھر یا اس سے پہلے اپنے بچوں کو قاضی شرح کے یہاں پر چھپا دیا تھا۔ قاضی شرح یہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب ان کو یہ اعلان کی خبر ہوئی کہ ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا ہے کہ جو بھی بچوں کو اپنے گھر میں رکھے گا اس کو قتل کروا دیا جائے گا، اس کی گردن کو کاٹ کر اس کے جسم کو اس کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا، اب دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ قاضی شرح نے کیا کیا، اپنے بیٹے اسد کو کہا کہ جاؤ ایک قافلہ جا رہا ہے، اسی قافلے کے ساتھ ان دونوں بچوں کو کر دو، یہ چلے جائیں گے، ان کی جان بچ جائے گی، اگر یہ یہاں رہیں گے تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اسد قاضی شرح کا بیٹا، اس نے ان دونوں بچوں کو لیا اور وہ جو قافلہ جا رہا تھا وہ ڈھونڈنے لگا اور اس قافلے تک پہنچ گیا، حالانکہ گرد نظر آ رہی تھی، ان دونوں بچوں کو وہیں پر کر دیے گا، دیکھو وہ گرد نظر آ رہی ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، تم لوگ جلدی سے جاؤ اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ بچے تو چھوٹے تھے، چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، قافلہ ڈھونڈتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ گرد جو تھی وہ ختم ہو گئی، قافلہ نکل گیا، ان بچوں کو قافلہ نہیں ملا۔ جب قافلہ چلا گیا تو دونوں گلے میں ہاتھ ڈال کر رونے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی اب ہماری جان نہیں بچ پائے گی، اب ہم مار دیے جائیں گے، اب ہم قتل کر دیے جائیں گے، بابا کو تو قتل کر دیا ان لوگوں نے، اب ہم کو بھی قتل کر دیں گے، ہم کو بھی مار دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو یاد کر کر کے یہ بچے رو رہے تھے،
باہوں میں باہیں ڈال کر یہ تڑپ رہے تھے، اور وہیں پر یہ ایک پیڑ تھا، اس میں اندر تھوڑی سی جگہ تھی، کھوکھلا تھا، اسی کے اندر یہ دونوں بچے چھپ گئے، سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ تو وہیں پر ایک محب اہل بیت کی ایک باندی تھی، وہ آ کے پانی بھرنے لگی۔ پانی بھر کے جب جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ یہ دو شہزادے بہت ہی خوبصورت ہیں، آخر یہ کون ہے؟ تو وہ ان کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ اب یہ چونکہ ڈرے ہوئے تھے بچے، تو یہ بولے نہیں۔ کہا سنو، تم ہمیں بتاؤ تو تم ہو کون؟ انہوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہا تم ڈرو نہیں، میری جو مالکن ہے جس کی میں باندھی ہوں وہ محب اہل بیت سے ہے، ہم تم دونوں کو ان کے پاس لے چلتے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گی، وہ تمہیں ظالموں سے بچا لیں گی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو وہ باندھی، وہ لڑکی اہل بیت سے جو محبت رکھنے والی اس کی مالکن تھی، اس کے پاس لے گئی۔ کہا یہ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، اور یہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیونکہ ان کے قتل کے لیے ابن زیاد نے اپنے سپاہی دوڑا رکھے ہیں، آپ ان کی حفاظت فرمائیں۔ جیسے ہی اس نے سنا تو خوشی میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ تم یہاں لے آئیں۔ اب ان دونوں بچوں کو وہ عورت، اس خاتون نے ایک کمرے میں رکھ دیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، کھانا کھلایا، اور اندر کہا تم لوگ یہاں سے بالکل باہر مت آنا اور آواز مت کرنا، کیونکہ میرا جو شوہر ہے وہ ابن زیاد کا کتا ہے، ابن زیاد کا خادم ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تم دونوں کو قتل کر دے گا، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ باہر مت نکلنا اور بولنا مت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بستر لگا دیا، دونوں بھائیوں کو اس پر سلا دیا۔ اب ادھر شام ہوئی، رات ہوئی، تو حارث، یہ اسی کا شوہر، آ گیا، تھکا بہت تھا، بیوی سے کہنے لگا جلدی کھانا لگاؤ، آج تو بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بتائیے آپ تھک کیوں گئے ہیں، اتنا زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا مجھے مسلم بن عقیل کے بچوں نے پریشان کر کے رکھا ہے، پورے دن سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا ہمارا مر گیا، مجھے پیدل ان کو ڈھونڈنا پڑا۔ حارث کی بیوی نے کہا آخر تم ان کو ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ کہا ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے تاکہ ہمیں ابن زیاد انعام و اکرام سے نوازے، جب وہ بچے ہمیں مل جائیں گے تو ابن زیاد ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو وہ اس کی بیوی کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مرنے کے بعد رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں؟ کیا تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے سمجھاؤ مت۔ حارث نے کہا مجھے سمجھا مت، کھانا لگا آ کے، تیری سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا، کیونکہ اس کا دل سیاہ کالا ہو چکا تھا، اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا، اب اسے کسی کی نصیحت کام نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بیوی نے اسے لاکھ سمجھانا چاہا لیکن وہ نہیں سمجھا، کہنے لگا اب مجھے سونا ہے اور کل پھر ان دونوں بچوں کو تلاش کرنا ہے، ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ اگر مجھے مل جائیں گے تو میں ان کے قتل کر دوں گا اور سر کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے سامنے لے جاؤں گا۔ اب ادھر بچے سو رہے تھے، چونکہ اسی کے گھر میں بچے تھے، سو رہے تھے۔ اب شوہر تو جلاد ہے، بیوی محب اہل بیت سے ہے، تو بیوی بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہ جان لینے پر تلا ہوا ہے، یہ قتل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بچے سو رہے تھے گہری نیند میں، انہوں نے خواب دیکھا اور دونوں چیخ کر اٹھے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے ابا مسلم بن عقیل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن ایک جگہ جمع ہیں، اور حضور ہمارے ابا سے کہہ رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں کے بیچ چھوڑ آئے۔ یہ خواب انہوں نے دیکھے تو دوسرا بھائی کہنے لگا کہ بھیا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہم قتل کر دیے جائیں گے، اب ہم مار دیے جائیں گے۔ دونوں گلے مل کر رونے لگے، سسکیاں بھر بھر کے رونے لگے۔ جب یہ سسکیوں کی آواز، یہ رونے کی آواز حارث کے کانوں تک پہنچی، وہ کھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کو بلایا، کہا ہمارے گھر میں یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گھر کوئی بچے نہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں، تو یہ کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے۔ اس نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمارے گھر سے ہی یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا کدھر سے آ رہی ہے،
تو جس کمرے میں وہ دونوں بچے تھے اسی کمرے کو وہ کھولنے لگا. دیکھا دونوں بچے سسکیاں لے لے کے رو رہے. جب دونوں بچوں کو دیکھا تو کہا اچھا پورے دن سے جس سے ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی گھر میں ہے. ہمارے ہی گھر میں پورے دن سے ہم جس کی تلاش میں ہم نے اپنے گھوڑوں کو جس کی تلاش کرتے کرتے ہمارا گھوڑا مر گیا, ہم پیدل چلے اتنے تھک گئے اور وہ بچے ہمارے گھر میں. یہ غصہ ہوا اور بچوں کو مارنا شروع کیا. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا, دونوں بچوں کو باندھ دیا. بچے کتنے معصوم ہوتے, چھوٹے بچے 6-7 سال کے بچے. اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں, خدا کے لیے ایسا نہ کریں, رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس نے ہاتھ جیٹا, وہ کباڑ میں لڑی اور گر گئی. حارث نے بچوں کے ہاتھوں کو باندھا اور دونوں کو ایک میں باندھ کر کو تھپڑ مارے اور اسی بستر پر ان کو لٹال دیا اور کہا پڑے رہو یہیں پہ اور صبح ہونے تک انتظار کرو, صبح ہم تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے. بچے دہشت میں آ گئے, بچے چیخ چیخ کر رونے لگے, سسکیاں لے لے کے رونے لگے. ایک دوسرے سے کہنے لگے بھیا کل قتل کر دیے جائیں گے, آپ کا جب قتل کیا جا رہا ہوگا تو ہم کیسے دیکھ پائیں گے, ہم جب قتل ہو رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھیں گے. دونوں سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے. ادھر اس کی بیوی نے کافی اپنی ہمت لگا دی کہ ان کو بچا لے, لیکن بچا نہیں پائی. صبح ہوئی, اس نے گیٹ کھولا, دونوں کی زلفیں پکڑ کر کڑھیلتا ہوا باہر کو لایا. بیوی نے اس کی کمر پکڑ لی اور کہا معاف کر دو انہیں, مت مارو انہیں, اللہ کے لیے چھوڑ دو. اس نے پھر اس کو جھیٹا دیا, وہ پھر دیوال میں لڑی اور بے ہوش ہو کر گر گئی. دونوں کو اس نے بٹھایا, کھچر پر بٹھایا اور ایسے لے جا رہا تھا جیسے کوئی سامان لاد کر لے جا رہا ہو. اللہ اللہ. فرات کے کنارے لے گیا, نہر فرات پر لے گیا. لے جانے کے بعد دونوں بچوں کو اتارا اور دونوں بچوں کی رسیاں کھولی اور اپنی تلوار کو نکالا, زہر میں بجھا ہوا خنجر نکالا بچوں کے سامنے اور ان کو دکھانے لگا کہ اب تمہیں قتل کیا جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے خنجر دیکھ کر, تلوار دیکھ کر ڈر گئے کہ اسی سے اب ہمیں قتل کیا جائے گا. بھاگتی دوڑتی اس کی بیوی وہاں پر بھی آ پہنچی اور کافی روکنے کی کوشش کی. اس نے تلوار سے اسے زخمی کر دیا, وہ تلوار سے زخمی ہو گئی اور چیخنے لگی, کراہنے لگی. اب ادھر اس نے تلوار سے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہا تو بڑے بھائی نے کہا اللہ کے لیے مجھے پہلے قتل کرے, میرے بھائی کو پہلے قتل نہ کریں, اس لیے کہ میں اپنے بھائی کے قتل کو نہیں دیکھ پاؤں گا, میں اپنے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا, مجھے پہلے قتل کر دے. چھوٹا بھائی چیخ کے کہنے لگا نہیں نہیں, بھیا کو قتل ہوتے میں نہیں دیکھ پاؤں گا, میں بھیا کو قتل ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گا, پہلے مجھے قتل کریں. حارث کہنے لگا تم دونوں کی صلاح کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا. اور اس ظالم نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں بچوں کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسلم بن عقیل کے یہ دونوں فرزند, یہ دونوں شہزادے بھی قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. اب یہ بہت خوش ہوا کہ ہم نے تو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو قتل کر دیا, ابن زیاد دیکھے گا خوش ہو جائے گا. اس نے ان کے دھڑوں کو فرات میں پھینک دیا, ندی میں پھینک دیا اور ان کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھا اور ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد کے پاس لے گیا اور کہنے لگا دیکھو آپ کے دشمنوں کے سر لایا ہوں. ابن زیاد نے کہا میرے دشمن کون ہے, دکھاؤ کون ہے یہ. اس نے کپڑا ہٹایا تو وہ مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر تھا. کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں. ابن زیاد نے جب اتنا سنا تو آگ بگولا ہوا, غصہ ہوا اور کہنے لگا تو نے انہیں قتل کیوں کیا, تو نے ان کے سروں کو یہاں پر لایا, ان کو زندہ کیوں نہیں لایا. اس نے کہا آپ خوش نہیں ہوئے, آپ تو چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو ابن زیاد بولا کہ بے وقوف, میں نے تو صرف پکڑنے کا حکم دیا تھا اور میں نے امیر المومنین یزید کو خط بھیجا ہے کہ بچے دونوں مل گئے ہیں, آپ چاہیں تو ان کو آپ کے پاس زندہ بھیج دیا جائے. اگر یزید نے ان دونوں بچوں کو زندہ طلب کر لیا پھر ہم کہاں سے دیں گے, اور تو نے اتنا بڑا جرم کیا کہ میری بغیر اجازت ان کو قتل کر دیا. اس نے جلاد کو حکم دیا, ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو وہیں پر قتل کر دو جا کے. حارث کو بھی وہیں پر قتل کر دیا. تو اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑا
نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب چونکہ حضرت امام حسین ادھر سے اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت زین العابدین، اور حضرت زین العابدین اس ٹائم بیمار تھے، اور دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، اور حضرت امام حسین کے تیسرے فرزند جنہیں علی اصغر کہتے ہیں وہ بھی تھے۔ اور حضرت علی اصغر یہ شیر خوار بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، اور حضرت امام حسین کی ایک شہزادی سکینہ تھیں، اور حضرت امام حسین کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، ایک شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ، اور حضرت امام حسن کے 4 نوجوان شہزادے بھی تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت جعفر، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت عقیل کے 4 فرزند حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، ایک تو مسلم بن عقیل جو کہ آپ پہلے ہی شہید کر دیے گئے، اور دوسرے حضرت عبد الرحمن، تیسرے حضرت عبداللہ، اور چوتھے حضرت جعفر، اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت عون اور حضرت محمد، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔